بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ صدیوں پہلے کا قصہ ہے۔ ملک چین کی ایک چھوٹی سی ریاست میں ایک بادشاہ راج کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا سخی تھا۔ وہ شاید اکیلا ایسا بادشاہ تھا جو لوگوں سے تحفے وصول کرنے کے بجائے لوگوں کو تحفے دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر بھی سبھی درباریوں کو اور خاندان کے سارے افراد کو بادشاہ کی طرف سے تحفے دیے جاتے تھے۔ حالانکہ ایسا کرنے کی وجہ سے بادشاہ کا ذاتی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی روایت سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ بادشاہ کی 5 بیٹیاں تھیں جن کے نام اس نے موسموں کے نام پر رکھے تھے: سردی، گرمی، برسات، بہار اور خزاں۔ وقت گزرتا رہا۔ بادشاہ کے یہاں 2 لڑکیاں اور پیدا ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹیوں کا نام بھی بدل ڈالے۔ 7 بیٹیوں کے نام ہفتے کے دنوں کے نام پر رکھ دیے: اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر۔ وقت اور گزرا۔ 4 سال میں ملکہ نے 2 اور شہزادیوں کو جنم دیا۔ آپ کے بادشاہ نے ساری شہزادی کے نام پھر سے بدل کر مہینوں کے نام پر رکھ دیے: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست اور ستمبر۔ شہزادی ستمبر سب سے چھوٹی شہزادی تھی۔ اس کے بعد ملکہ کے یہاں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن بادشاہ کو اپنی چھوٹی بیٹی بہت عزیز تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، خوب سیرت، عقل مند، رحم دل اور متوازن مزاج۔ بڑی شہزادیاں جن کے نام بار بار بدلے جاتے رہے تھے، ان میں یہ خوبیاں نہیں تھیں۔ وہ سب مطلوع مزاج تھی اور ان میں حسد اور جلن کا مادہ بھی بہت تھا۔ چہرہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے بڑی شہزادیاں اتنی دلکش بھی نہیں تھی جتنی شہزادی ستمبر تھی۔ وہ اپنی بہنوں کا بھی احترام کرتی تھی اور ان سے محبت بھی کرتی تھی، جبکہ بڑی شہزادیاں اس کے حسن اور اس کی ہر دل عزیز کی وجہ سے اس سے جلتی تھی۔ غرض شہزادیاں محل میں آرام و آسائش کے ساتھ پرورش پاتی رہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے، بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ اپنی ہر سالگرہ پر اپنی شہزادیوں کو اور دوسرے درباریوں کو تحفے دیا کرتا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا ذاتی خزانہ خالی ہونے لگا تو اس نے اپنے استعمال شدہ لباس اور جوتے لوگوں کو تحفے میں دینے شروع کر دی۔ لوگوں کے لیے تو یہی بڑے اعزاز کی بات تھی کہ بادشاہ سلامت کے ملبوسات مل رہے تھے۔ اپنی شہزادیوں کے بھی اس نے اپنے استعمال شدہ برتن اور دوسرا آرائشی سامان تحفے میں دیے، لیکن پھر یہ سامان بھی ختم ہو گئے تو 1 سال بادشاہ نے درباریوں کو کوئی تحفہ نہیں دیا اور اپنی شہزادی کو سونے کے پنجرے میں ایک خوبصورت چڑیا تحفے میں دی۔ شہزادیاں اپنا تحفہ پا کر بہت خوش ہوئیں، کیونکہ انہیں بہت سالوں سے کوئی نئی چیز نہیں ملی تھی۔ انہوں نے جا کر بادشاہ اور ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا: میری عزیز شہزادیوں، میں نے تم لوگوں کو جو چڑیا تحفے میں دی ہے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر انہیں سکھایا جائے تو یہ انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی ہیں۔ 6 ماہ بعد ہم ان چڑیوں کو دیکھیں گے۔ جس شہزادی کی چڑیا سب سے زیادہ اور سب سے اچھا بولنا سیکھ لے گی، اس شہزادی کو انعام دیا جائے گا۔ سبھی شہزادیاں اپنی اپنی چڑیوں کو بولنا سکھانے میں جٹ گئیں۔ سب اپنے اپنے حجروں میں دوسری بہنوں سے چھپ کر چڑیوں کو سبق رٹاتی تاکہ وہ دوسری بہنوں کی چڑیوں سے الگ کر نیا بولنا سیکھے اور بادشاہ خوش ہو جائے۔ شہزادی ستمبر اپنی چڑیا کو پنجرے سے باہر نکال لیتی، اسے اپنی بائیں ہاتھ کی کلائی پر بٹھا کر پیار کرتی اور بولنا سکھاتی۔ کبھی کبھی چڑیا کھڑکی سے باہر باغ کا چگر لگا آتی، پھر شہزادی کے سرہانے بیٹھ کر شہزادی کو بڑے سریلے اور خوبصورت گیت سنایا کرتی۔ شہزادی تو بہت خوش تھی۔ بغیر سکھائے اس کی چڑیا نہ صرف باتیں کرتی تھی بلکہ گانا بھی گاتی تھی۔ چڑیا شہزادی کے ہاتھ سے ابلے ہوئے چاولوں کا ناشتہ کرتی، چمچے سے پانی پیتی اور اپنے چھوٹے سے ٹب میں نہاتی، باغ کا چکر لگاتی اور پھر رات کو شہزادی کو لوری سناتی۔ ہوتے ہوتے شہزادی کی چڑیا کے گانے کی خبر دوسری شہزادیوں کو بھی ہو گئی۔ وہ بھی جل بھن کر کوئلہ ہو گئی۔ مقابلے کا دن قریب تھا اور شہزادیاں اپنی اپنی چڑیوں کو بمشکل تمام ایک آدھا جملہ ہی رٹا سکی۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ شہزادی ستمبر کی چڑیا کو نقصان پہنچا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ جو بلیاں انہوں نے بھیجی تھی وہ جب پنجرے پر حملہ کرنے آئیں تو چڑیا جھٹ پنجرے سے نکل کر کھڑکی سے باہر نکل گئی اور نیلے آسمان پر پرواز کرنے لگی۔ بلیاں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ آخر مقابلے کا دن آ پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ دیوان خاص میں رونق افروز تھے۔
وزیر اعظم اور خاص خاص سمرا بھی موجود تھے۔ 9 شہزادیاں اپنی اپنی چڑیا کے ساتھ حاضر ہوئیں اور کورنش بجا لائیں۔ چڑیوں کا پنجرا ان کی کنیز خاص نے اٹھا رکھا تھا۔ شہزادیاں تمیز سے بیٹھ گئیں اور کنیزوں نے پنجرا ان کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، ماں بدولت نے 6 ماہ قبل اپنی گزشتہ سالگرہ پر اپنی شہزادیوں کو سونے کے پنجروں میں یہ خوبصورت اور نادر چڑیاں تحفے میں دی تھی اور فرمائش کی تھی کہ شہزادیاں ان پرندوں کو بولنا سکھائیں۔ 6 ماہ بعد جس شہزادی کی چڑیا سب سے اچھا اور صاف بولنا سیکھے گی اس شہزادی کو انعام دیا جائے گا۔ 6 ماہ گزر چکے ہیں، آج مقابلے کا دن ہے۔ چنانچہ اب مقابلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب لوگوں نے ادب سے سر جھکا کر مقابلے کے آغاز کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی شہزادی جنوری نے اپنی چڑیا پیش کی۔ چڑیا سر جھکا کر بولی، بادشاہ اور ملکہ سلامت رہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ پھر شہزادی فروری کی باری تھی۔ اس کی چڑیا نے کہا، بادشاہ اور ملکہ کی عمر دراز ہو۔ پھر شہزادی مارچ کی چڑیا لائی گئی۔ اس نے کہا، خدا بادشاہ اور ملکہ کی حفاظت کرے۔ گز 8 شہزادیوں کی چڑیوں نے اسی طرح کے رٹے ہوئے جملے دہرا دیے جن میں بادشاہ اور ملکہ کو دعائیں دی گئی تھیں۔ اب نویں شہزادی ستمبر کی چڑیا کی باری تھی۔ شہزادی نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ چڑیا پھدک کر باہر نکلی اور پنجرے کے اوپر بیٹھ کر اس نے اپنی سریلی آواز میں ایک گیت گانا شروع کیا جس میں نیلے آسمانوں میں تیرتے ہوئے سفید بادلوں کی باتیں تھیں، دھان کے لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیتوں کا ذکر تھا، دریاؤں میں بہتے ہوئے روپہلی پانیوں اور ان میں تیرتے ہوئے راج ہنس کے جوڑے کی خوبصورتی کا بیان تھا، اور یہ دعا تھی کہ یہ حسین کائنات اور اس پر راج کرنے والے یہ عظیم الشان بادشاہ اور ملکہ ہمیشہ سلامت رہیں۔ سبھی لوگ سانس روکے ہوئے شہزادی ستمبر کی چڑیا کا یہ بے حد حسین نغمہ سن رہے تھے۔ نغمہ ختم ہوا تو بادشاہ اور درباری بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تالیاں بجانے لگے۔ اتنا خوبصورت نغمہ اور اتنی سریلی آواز تو انہوں نے کبھی کسی انسان سے بھی نہیں سنی تھی۔ چڑیا واپس پھدک کر پنجرے میں چلی گئی اور شہزادی نے دروازہ بند کر دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر شہزادی ستمبر کو اپنی زمرد کی انگوٹھی انعام میں دی۔ شہزادی نے جھک کر انعام قبول کیا اور بادشاہ اور ملکہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ محفل برخاست ہوئی اور ساری شہزادیاں اپنے اپنے پنجرے لے کر واپس اپنے حجروں میں لوٹ گئی۔ 8 شہزادیاں مارے حسد کے انگاروں پر لوٹ رہی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی ستمبر کی چڑیا کو کس طرح ختم کروا دے۔ جب بھی وہ بلیوں کو اس پر حملہ کرنے بھیجتی، چڑیا پنجرے سے نکل کر اڑ جاتی۔ وہ شہزادی کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتی تھی، ورنہ وہ اسے زہر دلوا دیتی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر چڑیا ہر وقت پنجرے میں بند رہے گی تو بلیاں آسانی سے اسے ختم کر دیں گی۔ خونخوار بلیوں کے لیے سونے کی نازک تیلیاں توڑ دینا کیا مشکل ہوگا۔ یہ سوچ کر ایک دن 8 شہزادیاں ستمبر کے حجرے میں آئیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کرینے سے بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے شہزادی ستمبر کو انعام پانے کی مبارکباد دی اور اس کی چڑیا کے نغموں کی تعریف کی۔ پھر شہزادی جنوری بولی، پیاری بہن، تمہاری چڑیا ہمیں بھی بہت عزیز ہے، لیکن یہ ایک بری بات ہے، تم ہر وقت اس کا پنجرا کھلا رکھتی ہو، وہ جب چاہتی ہے اڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ محل میں کتنی سیامی بلیاں پلی ہوئی ہیں، اور کسی دن بلے نے اسے اپنا لقمہ بنا لیا تو کیا ہوگا۔ شہزادی فروری بولی، تم بہت معصوم ہو، تم نہیں جانتی کہ یہ چڑیا تو بڑی بے مروت ہوتی ہے، اور کسی دن تمہاری چڑیا تمہیں چھوڑ گئی اور کبھی واپس نہ آئی تو تم کیا کرو گی؟ شہزادی مارچ نے پوچھا، ویسے اس وقت تمہاری چڑیا ہے کہاں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، پنجرا بھی خالی رکھا ہے۔ شہزادی ستمبر نے کہا، وہ صبح کی ہوا خواری کے لیے گئی ہوئی ہے، ابھی آتی ہوگی۔ شہزادی اپریل نے آنکھیں چوڑی کر کے کہا، او خدا، اب دوپہر ہونے آئی اور وہ ابھی تک صبح کی ہوا خوری سے واپس نہیں آئی۔ شہزادی مئی بولی، بس اب اپنی چڑیا سے ہاتھ دھو رکھو، کسی دن ایسے جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شہزادی ستمبر کی آنکھوں میں آنسو بھرا، نہیں نہیں، آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں، میری چڑیا ضرور واپس آ جائے گی، آج اسے دیر ضرور ہو گئی ہے لیکن وہ واپس ضرور آئے گی۔ شہزادی جون نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی، پیاری بہن، ہم سب تمہارے بھی خیر خواہ ہیں، تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی، اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہیں کہ کوئی خطرہ مول نہ لو۔ شہزادی جولائی نے ہمدردی جتائی، پیاری بہن، احتیاط لازم ہے، تم اپنی چڑیا کو پنجرے میں بند کر کے رکھو، اور میری تو صلاح ہے کہ پنجرے کو تالا لگا دو۔ شہزادی آگسٹ نے ٹکڑا لگایا، اپنی جان سے پیاری چیزوں کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئے؟ ہمیں دیکھو، ہمیشہ اپنی چڑیوں کو تالے میں بند کر کے رکھتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں اور ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں، تمہاری طرح تھوڑی کہ کھلی چھوٹ دے دیں۔ 8 بہنوں نے تو اپنی صلاح دے کر چلی گئی، لیکن شہزادی ستمبر کے دل میں پھانس سی چبھ گئی۔ اسے لگنے لگا کہ واقعی اس نے اپنی چڑیا کو اتنی آزادی دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔
उस पर यह कि उस दिन चिड़िया को गैर मामूली देर भी हो गई। शहजादी का दिल बेचैन हो गया। मैनों की बातें याद आने लगी। उसने पक्का इरादा कर लिया कि उसकी चिड़िया कैरत से वापस आ जाए तो आइंदा वो उसे ताले में बंद करके पिंजरे तक ही महदूद रखेगी। शहजादी सितंबर इसी सोच में बैठी थी कि चिड़िया खिड़की से अंदर दाखिल हुई और शहजादी सितंबर के होठों का बोसा लेकर उसे सुबह बखैर कहा। शहजादी ने गुस्से से पूछा, कहाँ चली गई थी? कितनी देर लगा दी? जानती हो मैं कितनी परेशान थी। चिड़िया ने जवाब दिया, प्यारी शहजादी, मुझे अफसोस है कि आपको परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन आज मैं सरसब्ज शादाब पहाड़ों और गुनगुनाते हुए आबशारों की तरफ निकल गई थी। मैंने बहुत ही खूबसूरत नए गीत सीखे हैं। नाश्ते के बाद मैं आपको सुनाऊंगी। चिड़िया बहुत खुश थी। उसने शहजादी के साथ अच्छा सा नाश्ता किया। फिर उसे एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाया। फिर पिंजरे में जाकर आराम करने लगी। शहजादी सितंबर ने झट से पिंजरे का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। चिड़िया सो चुकी थी। शाम को जब वो सोकर उठी और उसने बाहर निकलना चाहा तो दरवाजा बंद पाकर चिल्लाने लगी, शहजादी दरवाजा खोलो, मैं बाहर आना चाहती हूँ, दरवाजा खोलो। शहजादी ने कहा, नहीं प्यारी चिड़िया, तुम बाहर नहीं आ सकती। अब तुम बिल्कुल महफूज हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और नहीं चाहती कि तुम किसी खतरे में पड़ो या मुझे छोड़कर चली जाओ। चिड़िया ने कहा, प्यारी शहजादी, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन खुदारा मुझे इस कैद से बाहर निकालो। कहना मानो, जहाँ हो वहीं रहो, वहाँ तुम बेहद महफूज हो। चिड़िया ने लाख कहा, लेकिन शहजादी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थक हार कर चिड़िया अपने परों में सर छुपा कर बैठ गई। न उसने रात को खाना खाया और न ही शहजादी को लोरी सुनाई। शहजादी के इसरार पर उसने कहा, शहजादी मैं बीमार हूँ, मैं गाना नहीं गा सकती। शहजादी ने सोचा कि 2-1 दिन में वो पिंजरे की आदी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिड़िया ने खाना पीना, बोलना गाना सब छोड़ दिया। शहजादी सितंबर परेशान हो गई। उसने आंखों में आंसू भरकर पूछा, प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम मुझे गीत भी नहीं सुनाती हो। चिड़िया ने जवाब दिया, शहजादी मैं कैद में रहकर जिंदा नहीं रह सकती। मैं जब खुले मैदानों में प्रवास करती हूँ, नीले आसमानों की सैर करती हूँ, कुदरत की हसीन नितारों से महदूद होती हूँ, तभी मेरे सुर गीतों में ढलते हैं, तभी मुझे भूख और प्यास लगती है। कैद मेरे लिए मौत है। अगर तुम चाहती हो तो मैं घुट घुट कर मर जाऊं तो बेशक मुझे पिंजरे में बंद करके रखो। मेरी जिंदगी चाहती हो तो मुझे आज़ाद कर दो। शहजादी सितंबर वाकई चिड़िया से मोहब्बत करती थी। अब उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी खुशी में ही सारा सुख होता है। बहनों के बहकावे में आकर वो खुद गर्ज हो गई थी, लेकिन अब उसने जान लिया था कि मोहब्बत खुद गर्जी नहीं, कुर्बानी सिखाती है। उसने चिड़िया का पिंजरा खोल दिया। चिड़िया पिंजरे से बाहर आई, अपने पर फड़फड़ाए और शहजादी की कलाई पर आ बैठी। उसने शहजादी को चूम कर कहा, प्यारी शहजादी, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। यकीन जानो मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं चाहे कितनी भी दूर उड़ जाऊं, वापस तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी। रोज रात को आकर तुम्हें लोरी सुनाऊंगी और तुम अपनी खिड़की खुली रखना, मुझे कोई खतरा नहीं है। आज़ाद रहकर मैं अपनी हिफाजत ज्यादा बेहतर कर सकती हूँ। इतना कहकर चिड़िया ने एक बार फिर अपने पर फड़फड़ाए और दूर नीले आसमानों की पहनाइयों में खो गई। शहजादी सितंबर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा कि उसने अपनी चिड़िया को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। चिड़िया खुली खिड़की से दिन में कई बार शहजादी से मिलने आती, उसके हाथ से खाना खाती, रोज रात को उसे लोरी सुनाती और दिन में खूबसूरत सुरीले नगमे सुनाती। शहजादी बहुत खुश थी। हर वक्त खुली खिड़की से ताज़ा हवा आती रहती थी, जिसकी वजह से शहजादी की सेहत पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा। वो और भी हसीन होती गई, जबकि उसकी बहनें, जो हिफाजत के ख्याल से हमेशा खिड़कियां दरवाजे बंद रखती थी, मोटी और भद्दी हो गई। जब उनकी शादी का वक्त आया तो बादशाह ने उन्हें 1 किलो सोने के साथ दरबारियों से ब्याह दिया, जबकि शहजादी सितंबर के लिए पड़ोसी सल्तनत के शहजादे का रिश्ता आया और बादशाह ने शान से उसकी शादी धूमधाम के साथ की। शहजादी सितंबर अपनी ससुराली रियासत में भी अपनी रहमदिली, फयाजी और शीरी बयानी के लिए मशहूर हो गई। खुद भी खुश रहती और दूसरों को भी खुश रखती, यही जिंदगी का राज है। दोस्तों, जिससे मोहब्बत की जाती है उस पर कैद नहीं डाली जाती। इसलिए परिंदा हो या दोस्त, उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अगर अपना हुआ तो लौट आएगा और न लौटा तो वो कभी अपना था ही नहीं। इसलिए मोहब्बत पर कैद नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।